ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے سر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ناظرین، حضرت ارقا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا۔ میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے سنا نہیں۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے 2 چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھی، تو وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہ شور اور ولولہ نہ ہو، کہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا، اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلدی بلا لو۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی
آنسو کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ باہر آ گیا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ہی آداب مصطفیٰ اور آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھیں، زار و قطار رونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہاں، اور جوں کی چند روٹیاں نکالی اور حضرت انس کو دے دیں، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اٹھو۔ میں نے آگے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹیاں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیں، پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم فرمایا، وہ بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے گئے، اور پھر 10 آدمیوں کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 70 یا 80 تھے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبھی گھر والوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے سر کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے،
اور اس پر مرد ان میں شامل نہیں ہے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عموماً سر پر امامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشرق کے وسط اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا امامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھیں تو اپنے دونوں کپڑے پہن لیں، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو، مکروہ تنزیہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی یا امامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ کاہلی، سستی اور لاپرواہی کی بنا پر ٹوپی کے بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ البتہ اگر کبھی غلطی سے ٹوپی ساتھ نہ ہو اور فوری طور پر کسی جگہ سے میسر بھی نہ ہو سکتی ہو، تو اس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کراہت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی احوال میں امامہ یا ٹوپی کے ذریعے سر مبارک کو ڈھانپا کرتے تھے، اس لیے سر پر امامہ یا ٹوپی پہننا سنن زوائد میں سے ہے جس کا درجہ مستحب کا ہے، اور سر کا ڈھانپنا لباس کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صلاح امت کا یہی معمول تھا۔ کبھی کبھار ننگے سر ہو جانا گناہ نہیں، البتہ مستقل طور پر ننگے سر رہنا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف ادب ہے، اور ننگے سر رہنے کو معمول اور فیشن بنا لینا اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اگر کوئی غیروں کی مشابہت میں ننگے سر رہتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سر برہنہ ہونا احرام میں ثابت ہے، سوائے احرام کے بھی احیاناً ہو گئے ہیں، نہ کہ دائماً چلتے پھرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی امامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز و درست ہے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس کی دونوں طرفین اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد کے لیے دوران نماز سر کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں کے ساتھ سر کا بھی ذکر فرماتے۔ لہٰذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے۔ ماضی قریب میں ہمارے معاشرتی اقدار میں ننگے سر رہنا، خاص طور پر بڑوں کے سامنے ننگے سر آنا، ایک ناپسندیدہ اور معیوب بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب قدریں بدل چکی ہیں، اس لیے اب ننگے سر رہنا ہمارے معاشرے میں بدنامی یا عیب کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر ادب اور ہماری دینی اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر کم از کم ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے، لیکن کسی ننگے سر نماز پڑھنے والے کو ملامت نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ وہ نماز کو معمولی جانتے ہوئے ایسا کرے۔ اس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایات پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔